میرے بھائیوں آج ہمارے اندر بڑی عجیب سے کیفیت داری ہو گئی ہے، جس کو چاہے عذاب قرار دے دیں، جس کو چاہے رحمت قرار دے دیں، جس کو چاہے زحمت قرار دے دیں، جس کو چاہے فاسق اور فاجر قرار دے دیں، جس کو جو فتویٰ دینا چاہے اپنے ملکوں میں بیٹھے بیٹھے دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کسی چیز کو عذاب رحمت یا ابتلا کا فتویٰ دینا یہ علم کی بات ہے، اللہ جانتا ہے۔ کیا آپ جانتے جتنا اللہ رب العالمین فرمایا یا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی آپ ایمان والوں کو بتا دیں، اے ایمان والوں اور نبی کے صحابیوں، نبی کے صحابیوں کے ساتھیوں اور قیامت آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا، اطاعت کا اور علم برداری کرنے والوں کو آپ بتا دیں کہ ہم ان کو جتنا ایمان میں پختہ ہوں گے، جتنے کبھی ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کو ہم آزمائیں گے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، نقصان پہنچا کر کے، خسارہ کر کے ہم ان کو آزمائیں گے۔ اب یہ نہیں پتا بارش زیادہ ہو جائے تو ہم نے سب سے پہلے فتویٰ دے دیا اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ ہمارے کھڑے کھوٹے کی تمیز کر رہا ہے، ہم کیسے دو ٹوک فیصلہ کر دیں اور طرح طرح کے تبصرے اور طرح طرح کے مضامین لکھ کر کے لوگوں کو بدنام کرنا، لوگوں میں فساد پھیلانا، لوگوں کے عقیدے کو برباد کرنا۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام سے نہ مقدس کوئی ہستی تھی اور مدینہ طیبہ سے خیر و برکت والا نہ کوئی شہر تھا مکے کے بعد، لیکن اس کے باوجود قحط پڑ گیا، پریشانی ہو گئی، جانور مرنے لگے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، بڑی مصیبت آ گئی ہے، مویشی مر رہے ہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، ذرا دعا کر دے اللہ رب العالمین بارش برسا دے۔ یہ آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین جب مدینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پر ایسے حالات آ سکتی ہیں تو ہمارے اور آپ پر آ جائیں تو جو فتویٰ دے رہا اللہ عذاب آ گیا، تمہارے پر وہی آئی، اللہ نے لے کر بھیجا، کوئی پیغام بھیجا کہ فیصلہ کر دو، اللہ کا عذاب آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایسی مقدس ہستی، آپ نے خطبہ کو روکا، آپ نے فرمایا اللہ بارش برسا دے۔ ایک آزمائش اللہ نے مصیبت ڈال کر کے آزمائش کی، اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیا۔ نبی علیہ السلام دعا کیجیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارش شروع ہوئی، جمعہ پڑھ کے نکلے، بارش شروع ہوئی، اتنے پانی میں صحابہ گئے، بہت خوش، اچھی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور بارش ایک ہفتہ نہیں رکی، یہاں تو 2 دن کو عذاب الہی آ گیا، معلوم پڑتا اللہ نے لے کر بھیج دیا ان کے پاس۔ ایک ہفتے تک جمعے کو شروع ہوئی، اگلے جمعے تک مدینہ طیبہ میں بارش نہ رکی۔ اب آئے اللہ رسول، آپ نے اتنی سخت دعا کر دی، اب تو بارش سے ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ کسی اللہ کے رسول نے، صحابہ نے نہیں کہا عذاب آ گیا، یہ للو پنجو کہتے عذاب آ گیا، اور عذاب آنے کی سبب بھی اپنے سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ساری بھی تھی، یاد رکھنا نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے وَكَرِهَ لَكُمْ كِيلَ قَوَانِ، بکواس کرنے، جھوٹی باتیں کرنے، اپنے سے پہچان کر کے، میڈیا کو، بدماشوں کے کلاموں کو سن کر کے اس قسم کے فیصلے کرنے سے وہ اللہ نے بہت ہی زیادہ ناپسند کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول اب دعا کر دیں اللہ بارش روک لے۔ کیوں؟ پہلے تو بھوک سے مر رہے تھے اور اب کس سے مر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ عذاب کہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کر دیں اللہ بفضل کرے بارش روک لیں، چونکہ بہت پریشان ہو گئی۔ آن فرمایا اللہم حوالینا لا علینا ارل آتام والاوطان، اے اللہ
بارش تو برساتا رہے لیکن آبادی والے ایریے کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں وادیوں میں جنگلوں میں ندی نالوں میں بارش برسا کر کے پانی وہاں بھرتا رہے. کیا سب ندیوں میں پانی ہوگا, نہروں میں ہوگا, تالاب میں ہوگا, گڈھوں میں ہوگا, تو اگر بارش اٹھ جائے گی تو دوبارہ پانی کی کمی نہیں ہوگی. وہاں سے پانی لے کر کے ہم اپنی فصلیں سینچ لیں گے. دعا کرو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.